مدارس بل کا معاملہ حل ہونے پر مولانا فضل الرحمان خوش، کہتے ہیں ایوانوں سے پاس بل کو قانون بنوا کر پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ جیتی۔ تمام مدارس کے ذمہ داران کو دیرینہ مطالبہ منظور ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ بھرپور رہنمائی میں مفتی تقی عثمانی اور قانونی رہنمائی پر کامران مرتضیٰ کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے۔ سنچورین ٹیسٹ میں اعصاب کی جنگ میں جنوبی افریقہ فتح یاب، پاکستان جیت کے قریب پہنچ کر ہار گیا۔ پروٹیاز پہلے ٹیسٹ میں کامیابی کے ساتھ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں بھی پہنچ گئے۔ 148 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم کی 8 وکٹیں 99 رنز پر گری۔ ربادہ اور یانسن نے 90 وکٹ پر نصف سنچری شراکت بنا کر پاکستان سے میچ چھین لیا۔ سیریز کے مقابلے اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور 13 مقامات پر مجلس وحدت مسلمین کے احتجاجی دھرنے۔ کراچی میں ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں احتجاج کرنے والے کراچی والوں کی تکلیف سمجھیں اور دھرنا ختم کریں۔ شہری پریشان ہیں۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو اور ڈپٹی کمشنر ایسٹ مظاہرین کو رام کرنے نمائش رنگی دھرنے میں پہنچے لیکن ناکام رہے۔ MWM رہنماؤں کا دھرنا ختم کرنے سے انکار، کہا احتجاج جاری رہے گا۔ وزیراعظم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں تو کابینہ کے مسخروں کو لگام دیں۔ PTI کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا وفاقی وزیر خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل، کہا PTI مکمل یکسوئی اور سنجیدگی سے سیاست کو اصلاح کی راہ پر ڈالنے کی لیے کوشاں ہیں۔ اصلاح کی خواہش کمزوری سمجھنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف مذاکرات سبوتاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ جن 40,000 کی واپسی کا ذکر خواجہ آصف کر رہے ہیں انہیں باجوہ نے واپسی کی راہ دکھلائی تھی۔ شوکت یوسفزئی نے کہا خواجہ آصف کو ڈر ہے مذاکرات کامیاب ہوئے تو ریحانہ ڈار اسمبلی میں آئیں گی۔ حکومت مذاکرات چاہتی ہے تو وزراء کو غیر ضروری بیانات سے روکے۔ کھل کر بتائیں مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ لیگی رہنما حنیف عباسی نے تحریک انصاف سے مذاکرات کی مخالفت کر دی۔ کہا PTI سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر BLA اور خوارج سے بھی بات کریں۔ یہ کہتے تھے امریکی غلامی نامنظور، آج اقتدار کے لیے امریکہ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا 9 مئی کی مجرمانہ سرگرمیوں کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ میں قراردادیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف پاس کروائی گئیں۔ 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف مہم چلانے والے کو آپ نے لابیسٹ ہائر کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے میثاق معیشت کا مطالبہ کر دیا۔ کمالیہ میں گفتگو میں کہا ملک کی خاطر سب اکٹھے ہو جائیں۔ ملک خیرات سے نہیں ٹیکسوں سے چلتے ہیں۔ جن کو ٹیکس دینا چاہیے انہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ پاسکو کرپٹ ترین ادارہ ہے، بند ہونا چاہیے۔ مہنگائی 5% سے اوپر لے جانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ چینی کی برآمدات سے پہلے کاشتکاروں کو پیسے نہ ملے تو شوگر مل سیل کر دیں گے۔ مدارس کی آزادی، خود مختاری ہر صورت مقدم ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن پر تمام معاملات حل ہو گئے۔ صدارتی آرڈیننس کے مطابق تمام سٹیک ہولڈرز کی بات مانی گئی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں جو مدارس سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم سے منسلک ہونے کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔ ترجمان JUI کہتے ہیں جدوجہد رنگ لے آئی، دینی مدارس کے تحفظ میں ہمیشہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ مدارس پاکستان کے نظریاتی جغرافیائی کے محافظ ہیں۔ کے حل کے لیے کوہاٹ میں گرانڈ جرگہ رات گئے ختم۔ ایک فریق نے چند نکات پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ جرگہ بدھ کو دوبارہ ہوگا، بڑے نکات پر اتفاق ہے۔ مشاورت مکمل ہونے کے بعد معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق بنکرز اور اسلحے کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ لوور کورم کے علاقے بگن میں مرکزی روڈ پر دھرنا جاری۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں غزہ مارچ۔ حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیل کی کھلی دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والا امریکہ ہے۔ مسلم ممالک بے حسی کا مظاہرہ کر کے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل غزہ تک نہیں حرم شریف تک ہوگا۔ حماس فلسطینیوں کی حقیقی نمائندہ تنظیم ہے۔ حکومت پاکستان میں حماس کو دفتر کھولنے دے۔
بانی پی ٹی آئی جیل سے حماس کی حمایت کا اعلان کر دیں تب ہم مانیں گے کہ وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں. کسی کو جیل میں ڈالنا اور نکالنا ہو تو ہمارے حکمران امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. ہمیں لوگوں کو جمہوری آزادی دینا ہوگی. غزہ مارچ میں بچوں اور خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت. اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف نعرے لگائے. خیبر پختونخوا میں 152 ارب کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. فرضی کمپنیوں کو اشتہارات کی مد میں اربوں روپے جاری کیے گئے. خیبر پختونخوا حکومت کے خزانے سے کروڑوں روپے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کے لیے دیے جاتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تحریک انصاف نے اپنے دور میں کرپشن کے فروغ کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں 10 سال سے حکومت ہے. بتائیں کہاں ڈیم بنائے. پہلے بزدار کے ذریعے پنجاب سے بدلہ لیا گیا. اب علی امین گنڈاپور کے ذریعے خیبر پختونخوا سے بدلہ لیا جا رہا ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا رواں سال ترسیلات زر میں 31% اضافے کا خیر مقدم. کہتی ہیں اوورسیز نے 11 ماہ میں 31% زیادہ پیسے بھیج کر سول نافرمانی کی کال مسترد کر دی. بیرون ملک مقیم پاکستانی جھوٹ فریب فراڈیوں کے جھانسے میں آنے والے نہیں. اوورسیز پاکستانی سنبھلتی ہوئی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ملک کے 3 صوبوں کی سیوریج لائنوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. ذرائع کا کہنا ہے 26 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا. حیدرآباد، جیکب آباد، جامشورو، قمبر، کراچی سینٹرل، کراچی ایسٹ، کورنگی، ملیر اور ساؤتھ کے اضلاع کی سیوریج لائنز میں پولیو پازیٹو ہے. میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، سکھر، چمن، کوئٹہ، یوب، ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور ڈی ڈی خان کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق. یونان کشتی حادثے پر ایف آئی اے نے ابتدائی انکوائری مکمل کر لی. ایف آئی اے نے 31 افسران کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی. ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری مکمل ہونے تک 31 افسران کو کہیں بھی تعینات نہیں کیا جائے گا. ایف آئی اے افسران حادثے سے قبل مختلف ایئرپورٹس پر تعینات تھے. کشتی حادثے میں بچ جانے والے افراد سے پوچھ گچھ کے بعد افسران پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا. جن اکاؤنٹس میں رقم ٹرانسفر ہوئی اسٹیٹ بینک سے تفصیلات لی جائیں گی. اسمگلنگ میں ملوث ملزم غلام دستگیر عرف کامران لیبیا فیصل آباد سے گرفتار. ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے ملزم غلام دستگیر کو گرفتار ملزم عبد الرحمان کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا. ملزمان بین الاقوامی گینگ کا حصہ شہریوں کو سمندر کے راستے لیبیا سے یورپ بھجوانے میں ملوث ہیں. 7 شہریوں کو یورپ بھجوانے کے نام پر 2 کروڑ 73 لاکھ روپے لیے تھے. بھارت نے کشمیر جیسی جنت کو جہنم میں تبدیل کر دیا ہے. مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں مساجد شہید کر کے مندر بنانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے. وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے انسانی حقوق مشال ملک کا کشمیری ثقافت تقریب سے خطاب. کہا بھارت کشمیری ثقافت کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں نوٹس لیں. جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں لینڈنگ کے دوران طیارے میں آگ لگ گئی. 177 افراد ہلاک، 2 افراد کو معجزانہ طور پر بچا لیا گیا. لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث طیارہ رن وے سے پھسل کر بار سے ٹکرایا جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی. طیارے کا بلیک باکس مل گیا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا طیارے حادثے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار. صدر زرداری نے کہا کہ لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ غم کی گھڑی میں جنوبی کوریا کے عوام اور حکومت کے ساتھ. گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں شدید سردی. اسکردو میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا. استور اور گلگت میں -8 ریکارڈ. شمالی بلوچستان میں یخبستہ ہواؤں سے لوگوں کی قلفی جمنے لگی. قلات میں درجہ حرارت -7. کوئٹہ اور زیارت میں -6 تک پہنچ گیا. کراچی میں بھی سردی کا زور برقرار. پارا 9 ڈگری ریکارڈ. پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں. حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا.
غزہ میں اسرائیلی حملے بدستور جاری، شمالی غزہ میں بمباری، 36 فلسطینی شہید، رفح میں اسرائیلی حملے میں متعدد فلسطینی جان سے گئے، بے گھر فلسطینیوں کی امداد تاحال بحال نہ ہو سکی، صہیونی فورسز کا شمالی غزہ کا 2.5 ماہ سے محاصرہ، اقوام متحدہ کا کہنا ہے لاکھوں افراد شدید سردی سے دوچار، بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، بین الاقوامی برادری امداد پہنچانے میں کردار ادا کرے۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں، قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی حماس کے وفد سے ملاقات، جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ یمن میں اسرائیلی حملے کے وقت صدر WHO کو محفوظ مقام پر لے جانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ٹیڈروس سنا ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں موجود تھے، اچانک حملہ ہوا، ٹیڈروس کو سیکیورٹی اہلکار محفوظ مقام پر لے گئے۔ سنا ایئرپورٹ پر اسرائیلی فوج کے حملے میں کنٹرول ٹاور تباہ، طیاروں کو نقصان پہنچا۔ راولپنڈی میں فائرنگ سے نجی کمپنی کا مالک قتل، پولیس کا کہنا ہے مالک عرفان کو ریکی کے بعد گھر کے قریب نشانہ بنایا گیا، واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے، ملزمان فرار ہو گئے۔ اسٹار بیٹر بابر اعظم ICC T20 کرکٹ آف دا ایئر کے لیے نامزد ہو گئے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ بابر نے 24 میچوں میں 738 رن سکور کیے، امیدواروں میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ، زمبابوے کے سکندر رضا اور بھارت کے ارشدیپ کا نام شامل ہے۔ اسکاٹش جونیئر اوپن چیمپئن شپ میں اذان علی کی شاندار پرفارمنس، قومی کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اذان علی نے پہلے میچ میں اٹلی کے سیریلو، دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ کے جوزف کو شکست دی۔ جھیلیں جم گئیں، پہاڑ سفید ہو گئے، چین کے بیشتر شہروں نے برف کی چادر اوڑھ لی، سیاحتی مقامات پر برف باری نے نظارے حسین بنا دیے، نظاروں کا لطف اٹھانے سیاح کھنچے چلے آئے۔ امریکہ میں نئے سال کے استقبال کی تیاریاں جاری، نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر روایتی کرسٹل بال نصب کر دی گئی، تقریب میں معروف امریکی گلوکار پیٹ بال نے شرکت کی۔